مضمون نگاری جو ہے مضمون نگاری یہ علم کا مزاج نہیں ہے. مضمون نگاری جو ہے وہ علم کا مزاج نہیں ہے. مضمون مرتب کر کے اپنی صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لیے بیان کرنا یہ شاعری کا ایک حصہ ہے. شاعری کا ایک حصہ ہے. جس طرح شاعری غفلت پیدا کرتی ہے اس طرح مضمون نگاری بھی غفلت پیدا کرتی ہے. اور وہ غفلت یہ ہے کہ لوگوں کو بات کو سننے میں مزہ آئے, لوگوں کو بات کے سننے میں مزہ آئے لیکن اس سے عمل کی توفیق نہ ہو. یہ وہ غفلت ہے. یہ وہ غفلت ہے کہ جسے سننے سے عمل کی سزا پیدا نہیں ہوتی, بلکہ لوگ سننے ہی کو عمل کی جگہ سمجھ لیتے ہیں. سننے کو عمل کی جگہ سمجھ لیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ مضمون نگاری اور ایسی باتیں کرنا جس سے مجموعے کو مزہ آئے یہ کانوں کی عیاشی ہے. یہ کانوں کی عیاشی ہے. دو چیزیں مؤثر ہیں, ایک قرآن ایک حدیث. بس دو ہی چیزیں مؤثر ہیں, قرآن اور حدیث. اور یہی دونوں چیزیں علم ہیں. یہی دونوں چیزیں علم ہیں, قرآن اور حدیث. ایک صحابی بیان کرنے لگے تو بڑا مجمع بیان میں تھا, بڑا مجمع بیان میں تھا. جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو لوگ اٹھ کر جانے لگے اور تھوڑے سے لوگ رہ گئے, اکثر چلے گئے. تو بڑے افسوس سے کہنے لگے کہ دیکھو کیا زمانہ آ گیا کہ لوگوں کو باتوں میں مزہ آتا ہے, قرآن میں مزہ نہیں آتا. بڑا افسوس کیا صحابی نے اور کہا دیکھو میں جب بات کر رہا تھا تو سب جمع ہو گئے تھے, جب میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو سب اٹھ کے چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے براہ راست اثر لینے کا مزاج ختم ہو گیا. آپ دیکھ لیں تعلیم 5 منٹ سے زیادہ نہ ہو, بیان 2.5 گھنٹے ہو جائے تو تعلیم 5 منٹ سے زیادہ تعلیم کا تحمل نہیں. 5 منٹ سے زیادہ مسجدوں میں لوگوں کو تعلیم گھر میں بیٹھنے کا تحمل نہیں ہے. اگر بیان ہو اس وقت سے کہانی سنائیں لوگ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بٹھا پوری رات بیان کرا دیں, کیونکہ جس چیز سے مناسبت نہیں اس میں دل نہیں لگتا, اور جس چیز سے مناسبت ہے جس چیز سے ہمیں مناسبت ہے وہ مطلوب نہیں ہے, وہ مطلوب نہیں. اس لیے دیکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کیا بیان فرمایا, کس موقع پر کیا بیان فرمایا, کس موقع پر کیا دعا مانگی. لوگوں نے آپ کی دعائیں تو نقل کر دی لیکن ان دعاؤں کے مواقع نقل نہیں کیے. صحابہ کی دعائیں نقل کر دی لیکن ان دعاؤں پر غیبی مددوں کے واقعات نقل نہیں کیے. جتنے بھی مصنوع دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں کسی نہ کسی غیبی مدد کے ساتھ ہیں, لیکن ان غیبی مدد کے واقعات کو نقل نہیں کیا, صرف دعاؤں کو نقل کر دیا. اسی لیے دعاؤں سے یقین ہٹ گیا کہ یہ نہیں معلوم, یہ تو معلوم ہے دعا کیا ہے, یہ نہیں معلوم اس دعا پر ظاہر کے خلاف کیا ہوا. یہ نظر لوگ تو جانتے ہیں کہ یہ دعا منقول ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس دعا پر کیا ہوا اور کیا غیبی مدد آئے گی, یہ نہیں معلوم. اسی لیے دعاؤں کا یقین ختم ہو گیا. جنہوں نے دعائیں نقل کی انہوں نے ان دعاؤں کے ساتھ ظاہر کے خلاف اللہ کی مددیں نقل نہیں کی. جتنی بھی مصنوع دعائیں ہیں آپ دیکھیں گے بہت سی دعاؤں کے ساتھ ظاہر کے خلاف مدد کے واقعات ملیں گے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات غور سے پڑھا کرو. فرماتے ہیں سید بن عبد الرحمن جمحی, انہیں خبر پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا پہلے جمعہ میں, جو جمعہ آپ نے پڑھایا مدینے میں بنو ثانی بن عوف کے محلے میں. آپ نے خطبہ اس طرح دیا, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں, ہم اسی کی حمد کرتے ہیں, اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اس نے گناہوں کو معاف کراتے ہیں اور اسی سے ہم ہدایت طلب کرتے ہیں اور اسی پر ہم ایمان لاتے ہیں. اور ہم اس کے ساتھ ہم اس کی ذات کے انکار نہیں کرتے, اس کے ساتھ کفر نہیں کرتے. اور جو آدمی جو شخص اللہ کے انکار کرتا ہے ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں, وہ تنازعات کے کوئی شریک نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جن کو اللہ تعالی نے بھیجا ہے ہدایت دے کر اور نور اور نصیحت دے کر. ایک عرصے کے بعد یعنی 600 سال کے بعد آپ کی آمد ہوئی. فترہ کہتے ہیں اس زمانے کو یہ دو نبیوں کے درمیان کا زمانہ ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو اس وقت بھیجا جب علم تھوڑا سا رہ گیا تھا, ختم ہو گیا تھا اور گمراہی لوگوں میں عام ہو گئی تھی اور زمانے کی برکتیں اور زمانے کی خیریں ختم ہو چکی تھی, منقطع ہو چکی تھی اور قیامت قریب آ چکی تھی اور دنیا اپنے خاتمے کا دنیا کا خاتمہ قریب آ چکا تھا.
دنیا کا خاتمہ قریب آ چکا تھا. اللہ نے اس وقت اپنے رسول کو رسول بنا کر بھیجا. جو اطاعت کرے گا اللہ کے رسول کی وہ ہدایت پر ہے, اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ عاصی گمراہی میں ہے اور وہ گمراہی پر ہے اور دور کی گمراہی پر جا پڑا ہے. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنے کی, اس لیے کہ یہ بہترین وہ وصیت ہے, اللہ سے ڈرنے کی بہترین وہ وصیت ہے جو کسی مسلمان کو کرے. اس سے مسلمان کو آخرت کے لیے تیار کرے اور مسلمان کو اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم کرتا رہے. اور ڈرو اس چیز سے کہ جس سے اللہ نے ڈرایا ہے تمہیں اپنے عذاب سے. اس سے اچھی اس سے افضل کوئی نصیحت نہیں اور اس سے اچھا کوئی ذکر نہیں, اس سے اچھی کوئی نصیحت نہیں اور اس سے زیادہ افضل کوئی ذکر نہیں. اس لیے کہ اللہ کا ڈر اور تقوی اس شخص کے لیے جو اس پر عمل کرے, یعنی اللہ کے ڈر کے ساتھ عمل کرے, جو اللہ کی اطاعت کرے اللہ کے خوف کے ساتھ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے تو یہ تقوی ایک ایسا سچا معاون ہے, یہ تقوی ایسا سچا مددگار ہے ان اعمال کے اجر کو حاصل کرنے کے لیے جن کا اجر تم آخرت میں چاہتے ہو, جن کا تم اجر آخرت میں چاہتے ہو. اس آخرت کے اجر کو حاصل کرنے کے لیے تقوی سب سے زیادہ اور سب سے سچا مددگار ہے. تقوی مددگار ہے, سچا مددگار ہے تمہارا, تمہیں آخرت کا اجر دلوانے کے لیے جو آخرت کا اجر تم چاہتے ہو. اور جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے, جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے, ظاہر میں بھی اور علانیہ چھپ کر بھی, اور اس سے اللہ تعالی کی رضا ہی چاہتا ہو کہ یہ اللہ کے ساتھ معاملہ درست کرنا اس کے لیے آخرت میں, دنیا میں اس کے لیے نیک نامی کا اور آخرت میں اس کے لیے ذخیرے کا سبب ہوگا. دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں اس کے لیے اجر اور ذخیرہ ہوگا. اس زمانے میں اس وقت اس کو ذخیرہ ملے گا جب مرنے والا آدمی وہ ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا, ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا, وہ نیکی جو اس نے آخرت میں آگے بڑھائی ہیں. اور جو شخص اس کے علاوہ کا ارادہ کرے گا, اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست نہیں کرے گا اور اللہ سے نہیں ڈرے گا, وہ قیامت میں اپنی بدیوں کو, اپنی برائیوں کو, اپنے گناہوں کو دیکھ کر تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان ایک لمبی مسافت کر دی جاوے, اس کے گناہوں کے درمیان ایک لمبا فاصلہ کر دیا جاوے. اور اللہ تعالیٰ میں ڈراتا ہے اپنی ذات سے, اپنے عذاب سے. واللہ رؤوف بالعباد, اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. وہ ذات جس نے اپنی ہر بات کو سچ کر دکھایا ہے اور اپنے وعدے کو پورا کیا ہے اور اس کے وعدے میں اور وہ وعدہ خلاف نہیں ہے. وہ اللہ کہتا ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, کہ میرے یہاں کوئی بات بدلی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اللہ سے ڈرو اپنے دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملے میں بھی, ہر حال میں اللہ سے ڈرو, پوشیدہ امور میں بھی اور ظاہری امور میں بھی. اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرے گا, تقوی اختیار کرے گا, اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے اور اس کے اجر کو بڑھا دیں گے. جو تقوی اختیار کرے گا, اللہ سے ڈرے گا, اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اس لیے کہ اللہ سے ڈرنا اور تقوی یہ آدمی کو اللہ کے غصے سے اور اللہ تعالی کی سزا سے بچا لیتا ہے. تقوی اللہ کے غصے سے, اللہ کی سزا سے بچا لیتا ہے, اور تقوی اللہ کے غصے سے بچا لیتا ہے. اور تقوی یہی واحد صفت ہے جس سے چہرے قیامت کے دن سفید اور نورانی ہوں گے. اور یہ تقوی ہی ہے جو تمہارے رب کے دن سے راضی کرے گا, اور تقوی ہی ہے جو قیامت میں تمہارے درجے کو بلند کرے گا. اور فرمایا کہ اپنا آخرت کا حصہ دنیا میں حاصل کرو اور اللہ کے احکام کی نافرمانی نہ کرو. اللہ نے تمہیں قرآن سکھلا دیا ہے, اپنی کتاب اللہ نے تمہیں سکھلا دی ہے اور تمہارے لیے ایک ہدایت کا راستہ متعین کر دیا ہے تاکہ اللہ جان لے کہ کون تم میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. اللہ جان لے تم میں سے کون سچا ہے جس حکم کو پورا کرے, کون جھوٹا ہے جس کے احکام کو توڑے. تم بھی اچھا عمل پیش کرو اللہ کو, یہ تو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. اور تم دشمنی رکھو اللہ کے دشمنوں سے, اور اللہ کے راستے میں ایسی محنت کرو
جیسا محنت کرنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں چنا ہے اس محنت کے لیے۔ سنو وہ سبق، اللہ نے تمہیں چنا ہے، اللہ نے تمہیں چنا ہے اس محنت کے لیے، اور اللہ نے اسی لیے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اب تم میں سے ہر ایک کو اختیار ہے، جو ہلاک ہوگا وہ دلیل اور بینہ کے ساتھ ہلاک ہوگا، اور جو ابدی حیات پائے گا وہ اپنے پاس دلیل اور نشانی سے حیات پائے گا۔ ولا قوت الا باللہ، اور کوئی خیر حاصل نہیں کی جا سکتی اللہ کی مدد کے بغیر۔ اللہ کے ذکر کثرت سے کرو اور آخرت کے دن کے لیے عمل دنیا میں کر لو، اس لیے کہ جو شخص اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے گا، اللہ اس کے بندوں کے درمیان کے معاملات کا خود کفیل ہو جائے گا اور اس کے کاموں کو خود بنا دے گا۔ اس لیے کہ یہ بات اس لیے ہے کیونکہ فیصلہ اللہ کا چلتا ہے بندوں پر، فیصلہ یہ بات اس لیے ہے۔ اب تم اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے درست کر لو، اللہ تمہارے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو اپنے ذمہ لے لیں گے، کافی ہو جائیں گے تمہارے لیے۔ یہ بات اس لیے ہے کیونکہ فیصلہ اللہ کا چلتا ہے لوگوں پر، لوگوں کو فیصلہ اللہ پر نہیں چلتا، اور اختیار اللہ کو ہے، اختیار اللہ کو ہے، لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، ولا قوت الا باللہ العظیم، اور اللہ جو عظیم ہے اس کی مدد کے بغیر ہم کسی کا عمل خیر کو کر نہیں سکتے، اور اللہ کے سوا کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على